السلام علیکم دوستو، اسے کہتے ہیں موقع پر چھکا۔ ویسے بنتا تو یہ ہے کہ موقع پر چوکا، لیکن عمران خان صاحب نے تو موقع پر چھکا ہی لگا دیا۔ کسی کی میت سے بھی ہم نے اپنی سیاست کو چمکانا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی کی میت سے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں 2-3 لاکھ بندہ یا 4-5 لاکھ بندہ تو ویسے بھی جمع ہو جائے گا، کیونکہ ارشد شریف صاحب کی میت پر، ان کے نماز جنازے پر لاکھوں لوگ شرکت کریں گے۔ تو اس موقع کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دی۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ لوگ ریڈ زون تک تو پہنچ جاتے ہیں، کشمیر ہائی وے تک تو پہنچ جاتے ہیں، یہ لوگ ڈی چوک تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ ان کے پاس لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ریڈ زون میں ایسی کون سی بلا پڑی ہوئی ہے کہ یہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوتے؟ حتیٰ کہ ریڈ زون میں انہوں نے داخل ہونا ہے اور حکومت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دینی ہے اور حکومت پر قبضہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد ملک ان کا، یہ ملک میں چاہے الیکشن کروائیں یا یہ ملک میں چاہیں اپنی حکومت قائم کر لیں۔ لیکن یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان کے پاس لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے 124 دن عمران خان صاحب باہر بیٹھے رہے لیکن حکومت نہیں گری۔ کیوں نہیں گری حکومت؟ حکومت باہر سڑکوں پر بیٹھنے سے حکومتیں نہیں گرا کرتی، حکومتوں کو گرانے کے لیے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے، ریڈ زون میں داخل ہونا ہوتا ہے اور جا کر بتانا ہوتا ہے کہ ہم آ چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب داخل نہیں ہو سکے، 124 دن عوام کے بھی ضائع ہوئے اور ملک کے اربوں خربوں ملین ضائع ہوئے۔ اب پھر وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہمیں عدالت نے یہ وقت دیا اور ہم اس وقت تک وہاں پر بیٹھیں گے، اور یا ہمیں عدالت نے یہ جگہ دیا اور ہم یہاں تک جائیں گے۔ یہاں تک جانے سے کون سی حکومت گر جائے گی؟ یہ لوگ اس لیے وہاں پر داخل نہیں ہوتے۔ اگر یہ داخل ہو گئے تو اس دن عوام کا ریڈ زون ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ عوام کے امان ہوں گے، ان شیطانوں کے امان نہیں ہوں گے۔ پھر عوام ان امانوں سے ان شیطانوں کو مار بھگائے گی اور کسی کو نہیں چھوڑے گی، چاہے عمران خان بھی ہو۔ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ عوام پھر چاہے گی کہ آپ کوئی نیا آئے، ان سب کو مار دو اور وہاں پر امبیسیاں بھی توڑ دو اور وہاں پر سب کی دھجیاں اڑا دو۔ اسی لیے یہ لوگ عوام کو ریڈ زون میں داخل نہیں کرتے، یہ دوسروں کے جنازوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہاں، 1 سال مومنوں کو اس سارے سسٹم کا موقع ملا تھا، لیکن مومن سمجھتے ہیں کہ جنت ان کے باپ کی ہے، وہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ لیکن سب سے پہلے میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں پر بستیاں گڑا دیتا ہوں جنہیں میرے نام پر غیرت نہیں آتی۔ کب تک خاموش رہو گے تم لوگ؟ اور کب ان ظالموں کے خلاف نکلو گے؟ اس ملک کا ایک استانہ بھی کہہ دے تو اس ملک کے ہر شیطان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گی عوام، لیکن نہیں۔ میری جان، آپ کے ہی بڑے نے کہا ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ یہ عزت کسی اور کو دے دے گا، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ حافظ۔